کوفے کے قید خانے میں قید رکھنے کے بعد مخدرات عصمت و طہارت اور سرحائے شہداء کو امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ شام کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ تابحال قافلہ حسینی اس طرح روانہ کیا گیا کہ آگے آگے سرحائے شہداء، ان کے پیچھے مخدرات عصمت تھیں۔ علامہ قائنی فرماتے ہیں کہ سروں میں حضرت عباس کا سر آگے اور امام حسین علیہ السلام کا سر سب سے پیچھے تھا۔ علامہ سپہر کاشانی فرماتے ہیں کہ ان حضرات کی روانگی کا انداز یہ تھا کہ راستے میں جا بجا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خطبہ فرماتی تھیں، جناب ام کلثوم مرثیہ پڑھتی تھیں اور جناب سکینہ جا بجا کہتی جاتی تھیں کہ نحن سبایا آل محمد، ہم قیدی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تلاوت سورہ کہف کرتا تھا۔ آل محمد کو دمشق کے دروازے باب الساعات پر کئی گھنٹے، یہاں تک کہ بروایت دیگر 3 دن تک ٹھہرایا گیا، کیونکہ دربار کے سجنے میں تاخیر تھی۔ دربار سجایا جا رہا تھا، آئینہ بندی ہو رہی تھی۔ اس دوران اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بے شمار فوج کی حراست میں باب الساعات پر انتظار کرتا رہا۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے شمس سے کہا، جب شہر دمشق میں داخل ہوں تو ہم کو ایسی گلیوں اور کوچوں سے لے کر جانا جن میں تماشائیوں کا ہجوم نہ ہو، اور نیزہ برداروں کو حکم دینا کہ وہ سرحائے شہداء کو ہمارے قافلے کے درمیان سے ہٹا کر محملوں کے آگے لے جائیں، تاکہ تماشائی انہیں دیکھنے میں مشغول ہوں اور ان نامحرموں کی نگاہیں ہم پر نہ پڑیں۔ لیکن اس شقی ازلی نے یہ حکم دیا کہ سرحائے شہداء کو خواتین کے اونٹوں کے برابر رکھیں۔ شہر کا یہ عالم تھا کہ سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ شہر کو خوب سجایا گیا تھا، بازاروں میں آئینہ بندی کی گئی تھی، پردے لٹکائے گئے تھے، لوگ اس طرح زیب و زینت سے تیار تھے جیسے کوئی عید یا تہوار ہو۔ دف، نقارے اور طرح طرح کے ساز بج رہے تھے۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور اس نیزے پر ایک سر نصب ہے جو سب سے زیادہ رسول خدا سے شباہت رکھتا ہے۔ پھر میں نے بہت سی عورتیں اور بچے دیکھے جو ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر سوار تھے۔ تاریخی منابعوں کے مطابق شہداء کے سروں کو اور اسیران آل محمد کو پہلی صفر کو شام لایا گیا۔ دمشق میں داخلے کے بعد ان شقی ظالموں نے اہل حرم اور اولاد سید الانبیاء کو جامع مسجد کے دروازے کے ساتھ اس جگہ کھڑا کیا کہ جو اسیروں کو بٹھانے کی مخصوص جگہ تھی، جہاں تمام بدنام زمانہ قیدیوں اور مجرموں کو لا کر رکھا جاتا تھا۔ پھر اسیران اہل بیت کو شہر میں جگہ جگہ پھرایا گیا۔
اور عالم یہ تھا کہ شہر کے لوگ تماشائی بنے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے اور چھتوں پر موجود لوگ پتھر پھینکتے اور آل محمد کو سب و شتم کرتے اور برا بھلا کہتے۔ اہل بیت کے اس لٹے ہوئے قافلے کو شہر میں پھرانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی یزید کے محل میں چلے گئے اور زہر بن قیس نے سب کی نمائندگی میں واقعہ کربلا کی سرگزشت یزید کو سنا دی۔ یزید نے کربلا کے واقعے کی مکمل تفصیلات سننے کے بعد محل کی تزئین کا حکم دیا۔ بزرگان شام کو بلایا گیا، اس کے بعد اسیروں کو محل میں لانے کا حکم دیا۔ تاریخی شواہد کے مطابق اسیروں کو رسیوں میں باندھ کر یزید کی محفل میں لایا گیا۔ اس وقت فاطمہ بنت الحسین نے کہا، اے یزید، کیا یہ شائستہ ہے کہ رسول خدا کی بیٹیوں کو اسیر کیا جائے؟ اس وقت یزید کے دربار میں موجود افراد اور یزید کی بیوی ہندہ نے گریہ وزاری کی۔ دربار یزید کا مزید حال اور یزید کا اسیران اہل بیت کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔